حضرات گرامی جناب الطاف ضیاء اپنا کلام پیش کر کے رخصت ہوئے. ان کے بعد میں گزارش کرنے جا رہا ہوں آپ کے بیان کے ایک ایسے نمائندہ شاعر سے. چلیے میں پھر سے اپنی ترتیب میں ایک تبدیلی کر رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں نسائی لہجے کی ترجمانی کرنے والی ایک ایسی شاعرہ سے جو بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں لفظوں میں اپنے درد کو سمو کر اس طرح سے پیش کرتی ہے کہ گھر آنگن کے مسائل ہو، محبوب سے ملنے بچھڑنے کے واقعات ہو یا آج کے عہد کی سچائی ہے، وہ محترمہ نکہت امروہی کے کلام کا ایسا خوبصورت حصہ بنتی ہے کہ وہ مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے. میں محترمہ نکہت امروہی سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. محترمہ نکہت امروہی. حاضرین محفل السلام علیکم. سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی اشتیاق بھائی کو اور دانش خان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اس کامیاب مشاعرے کی. اشتیاق بھائی کا حکم تھا، میری آپ کے دیار میں حاضری ہوئی. اچھا لگا کہ آپ نے شاعری کی حفاظت کی. میں بھی آج کچھ ایسا نہیں پڑھنا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں کہ میں ایک غزل کے شعر پڑھتی ہوں، اس کا کردار آپ سب ہیں. آپ سبھی کی دعائیں چاہتی ہوں. بطور خاص یہ غزل کا مطلب آپ تک پہنچاتی ہوں، سماعت کیجیے گا. شائستہ. میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں، کیا کہنا ایک پل میں کھلونوں سے کھیلی نہیں. کیا کہنا نکہت؟ واہ واہ واہ. میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں، ایک پل میں کھلونوں سے کھیلی نہیں. میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں، ایک پل میں کھلونوں سے کھیلی نہیں. ہر طرف بھیڑ ہے لڑکیوں کی مگئی، ہر طرف بھیڑ ہے لڑکیوں کی مگئی. میری قسمت میں کوئی سہیلی نہیں. میرا بہت شکریہ. حضرات اگر آپ اچھی شاعری پہ خاموش رہیں گے، علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں اور سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ شعر بھی پڑھتی ہوں، ایک باپ کے حوالے سے شعر پڑھتی ہوں، سماعت کیجیے گا. ارشاد ارشاد. کہ کیا کروں میں، میرا باپ مزدور ہے، میرے ڈوبے اٹھانے سے مجبور ہے. کیا کروں میں، میرا باپ مزدور ہے، میرے ڈوبے اٹھانے سے مجبور ہے. جس ہتھیلی میں شادی کی مہندی رچے، جس ہتھیلی میں شادی کی مہندی رچے، میرے ہاتھوں میں ایسی ہتھیلی نہیں. میرا بچپن. کیا کہنا کیا کہنا. بہت بہت شکریہ حضرت. یہاں پر بہت سی مائیں بہنیں تشریف رکھتی ہیں. یہ شعر میں پڑھتی ہوں. اکثر بزرگ نصیحت کرتے ہیں بچوں کو اور بہت سے لوگ بات کو ہنس کر سنتے ہیں اور رو کر اڑاتے ہیں. شعر پڑھتی ہوں، سنیے گا. کہ آنسوؤں پہ میرے مسکرائے کوئی، قسم ہمت جنگلے اٹھائے کوئی. آنسوؤں پہ میرے مسکرائے کوئی، قسم ہمت جنگلے اٹھائے کوئی. میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہے، میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہے. سب کو معلوم ہے میں اکیلی نہیں. میرا بچپن. واہ 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 واہ. کیا کہنا بھائی. بہت بہت شکریہ. غزل کا آخری شعر پڑھتی ہوں، اس کے بعد مقطع، اس کے بعد آپ سبھی کی زحمت تمام. سنیے گا، پڑھتی ہوں.
کہ لوگ کہتے ہیں کہ چادر سے بڑھ کر کے پیر نہیں پھیلانے چاہیے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ شعر سماعت کی جگہ پڑھتی ہوں کہ میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں، ایک پل میں کھلونوں سے کھیلی نہیں۔ شعر سنیے، پڑھتی ہوں۔ ارشاد ارشاد کہ تاج محلوں کا کوئی ارادہ کہا، کیا کہنا؟ میری منزل کوئی شہزادہ کہا، تاج محلوں کا کوئی ارادہ کہا، میری منزل کوئی شہزادہ کہا، جھوپڑی ہی میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی، جھوپڑی ہی میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی، میری قسمت میں کوئی حویلی نہیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا کیا کہنا۔ یہ میچ فکسنگ ہے۔ ہزار بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اچھے شعر کی حفاظت کی، اور یہ مقطع کا شعر ایک باپ کے حوالے سے پڑھتی ہوں۔ حضرت شاید ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے اس ماحول کو دیکھ کر کے یہاں پہ آپ لوگ شاعری کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں۔ دیکھیے پورے اسٹیج پہ اتنے لوگ بھرے پڑے ہیں، کہیں مودی کا ذکر ہوتا ہے، کہیں نوٹوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کوئی شاعری کا نام نہیں ہے، اس کو شاعری نہیں کہتے، اور جو شاعری کرتے ہیں آپ اس کو سنتے نہیں ہیں۔ تو شاید ہو سکتا ہے کہ تنبور میں میری آخری حاضری ہو، کیونکہ اور میں مقطع کا شعر پڑھتی ہوں، بطور خاص ایک باپ کے حوالے سے شعر پڑھتی ہوں۔ سبھی یہاں بیٹیوں کے باپ تشریف رکھتے ہیں، کسی کو باپ بننا ہے، کوئی باپ ہے یہاں پر، میں ایک بیٹی ہو کر کے ایک باپ کے حوالے سے شعر پڑھتی ہوں، سماعت کیجیے گا کہ آج تک کوئی نہ کہتا کو سمجھا نہیں، صحیح بات ہے، واہ، اس کا افسوس نہ کہتا رہے گا صدا، آج تک کوئی نہ کہتا کو سمجھا نہیں، اس کا افسوس نہ کہتا رہے گا صدا، اپنے بابا کی آنکھوں کا جگنو میں، اپنے بابا کی آنکھوں کا جگنو میں، اس کے آنگن کی کوئی چمیلی نہیں ہے۔ واہ 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 واہ۔